او کتنے سن تسی السلام علیکم السلام علیکم او کہاں تھے بھائی واقعی بڑا عرصہ ہو گیا ہے میرا خیال ہے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں ہاں بہت عرصہ ہوا آپ نے کلمہ بھی پڑھا ہے شیعہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا صحیح ہے آپ کی آواز سن کے اتنے بڑی دلائل خوشی ہو رہی ہے اللہ آپ کو بہت عزت ہے اتنے دلائل سن کر تو آپ تو ضرور رافضی بن گئے ہوں گے ہے کہ نہیں بھائی اور سنائیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تھینک یو سر اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہت مہربانی آپ کی آپ سنائیں جناب جی جی اللہ تعالیٰ خیر کرے الہی اللہ آپ کی یہ جو آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یہ قبول کرے الہی لیکن میں سنی ہوں ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا شیعوں والا کوئی بات دل میں پڑا ہوگا نا زبان سے نہیں پڑھا دل میں تو پڑھا ہے دل میں تو لیکن پتہ ہے کیوں شیعہ کی محبت کیوں جاگتی ہے کہ میں ضرور کہتا ہوں کہ آپ جب امام حسن امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت سے محبت ظاہر کرتے ہیں محبت تو ہماری بھی ہے لیکن آپ تھوڑے 2 قدم ہم سے آگے چل کے زیادہ محبت ظاہر کرتے ہیں محبت میں کمی ہماری بھی نہیں ہے چلیں جی تو اچھا اور سب خیر خیریت ہے سوال مولا کا کر لوں میں احسان ہے جی بسم اللہ کریں بس بات کریں اچھا اللہ یاری صاحب میں آپ کا احترام میرے دل میں ہے اور انشاءاللہ میری زبان سے کوئی گستاخی والا لفظ نہیں نکلے گا شرعی مسئلے ہیں جو مجھے میرے دوست میرے عزیز میرے ملنے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ یاری صاحب کو کہنا وہ پھر میری مجبوری ہے کہ میں وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا اس طرح کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک مجھے سچ کہنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی آپ کا بھی اور میرا بھی مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے صحیح دوسرا یہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں جو آپ کے مدرسے یا آپ کے کالج یونیورسٹی میں لوگ پڑھتے ہیں جو سلیبس پڑھا ہوا ہے اسی سے آپ نے دلائل دینے ہیں اور جو ہمارے علماء ہیں وہ ہمارے مدرسے میں جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس سے انہوں نے دلائل دینے ہیں جی سر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کتابیں ہم پر حجت نہیں ہیں ہم کہتے ہیں آپ کی کتابیں ہم پر حجت نہیں ہیں تو یہ پھر مسئلہ حل کیسے ہوگا 1400 سال پہلے ہو گئے ہیں اور آگے بھی شک 1400 سال لگا لیں بے شک بحث کرتے رہیں جتنی مرضی ہے کوئی بیچ سے کوئی حل نہیں نکلے گا آپ نے خود میرا خیال ہے 10-12 سال ہو گئے ہیں یہ جو مناظرے کر رہے ہیں 4 گھنٹے مناظرے ہوتے ہیں اینڈ پہ جا کے جیسے ابھی میرا بھائی گیا ہے تو وہ کیا کہہ گیا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوا میرا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ عقل کو حجت نہیں بنائیں گے ایک عقلی دلیل کو اس وقت تک کوئی خاص فیصلہ سامنے نہیں آئے گا بے شک آپ 1400 سال اور لگا لیں صحیح عقلی دلیل کو بھی اس نہیں کا مانیں گے نا وہ جس نے نہیں ماننا اس نے عقلی دلیل کو بھی نہیں ماننا نا نہیں عقلی دلیل تو خود ابھی سامنے آئے گی ایک مثال کے طور پر عقلی دلیل کو تو کوئی نہیں مانتا نا بھائی اچھا نہیں عقلی جس نے ماننا نہیں نا وہ عقلی دلیل کو بھی نہیں مانے گا نا جس نے ماننا ہے وہ یہ سب دلائل جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ عقل کی روح سے بہت واضح ہے کہ یہ حق ہے جی جی اب دیکھیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تو اس وقت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھیں یا نہیں جی تھی آپ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صاحب یوسف کا تانا دیا اور وہ لفظ بہت آپ اس کی جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ بہت زیادہ میں اس کو اپنے الفاظ سے نہیں کہہ سکتا چلے آپ صحیح ٹرانسلیشن کرو نا تسی صحیح ٹرانسلیشن کرو ہاں میں کر دینا میں یہ کرتا ہوں کہ اگر وہ لفظ اتنا سخت تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بعد ان سے علادگی اختیار کر لیتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میں جواب دے دوں اس کا جواب سن لیں اس کا
نہیں یہی عقلی دلیل ہے نا. آپ سنیں نا پھر بالکل آپ کا سنوں گا. اگر وہ لفظ سخت ہوتا تو یہ لفظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ کے اس کے بعد ان کو اپنی بیوی یا زوجیت میں نہ رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لفظ سخت نہیں تھا. یہ میری دلیل ہے. چلے ایک لمحے کے لیے آپ کو خوش کرنے کے لیے مان لیتا ہوں کہ وہ لفظ سخت بھی تھا. ویسے ایک مان لوں مسئلے کا حل کرنے کے لیے کہ اگر لفظ وہ سخت بھی تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے ساتھ رہے. جب دنیا سے گئے تو اس وقت بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاؤں میرے ماں باپ قربان وہ ان کے نکاح میں تھی. تو آپ جو الفاظ سخت بولتے ہیں آپ خود سوچ لیں کہ روز قیامت پھر کیا جواب دیں گے آپ. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ بس بات پھر میں آپ کی بات سنوں گا. بالکل نہیں بات سنیں بات کریں آپ بات کریں کوئی نہیں. ہاں اگر کوئی بات ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں چاہے وہ لفظ سخت تھا چاہے نرم تھا چاہے ان کا کردار کچھ بھی تھا کچھ بھی کوئی دلیل ختم. آج نہ کتابوں کے حوالے لینے ہیں کسی چیز سے حوالہ نہیں لینا. آج عقلی دلیل سے بات ہوگی کہ وہ لفظ کچھ بھی تھا. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں رہ سکتی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے. اور جو بھائی اعتراض کرتے ہیں آج کے بعد اگر ان کے کانوں میں میری آواز پہنچ رہی ہے تو یہ سوچ لیں کہ روز قیامت والے دن ان کو ان باتوں کا حساب دینا پڑے گا. اب آپ بے شک جواب دے سکتے ہیں. جی اللہ یار دیکھیں میرے بھائی یہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو طلاق کیوں نہیں دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق سے بدتر دیا. طلاق اگر دیتے تو آپ کون سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو مانتے ہیں طلاق کے معاملے میں؟ آپ لوگوں کا عقیدت تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ پہ قائم نہیں رہتے. ایک دفعہ دو دفعہ گناہ تو ان سے صادر ہو جاتا ہے یعنی معاصی پر یعنی اور ان سے غلطی بھی آپ نہیں کہتے کہ وہ غلطیوں سے معصوم ہے. تو صرف تبلیغ دین میں آپ کہتے ہیں معصوم ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہم سے مختلف ہے. ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو صحیح مانتے ہیں. آپ لوگوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا اور صرف وہ یہ کسی اپنی بیوی کو طلاق دے دے یہ کوئی تبلیغ دین تو نہیں ہے نا. یہ تو ایک ذاتی مسئلہ ہے. ذاتی زندگی میں وہ تو معصوم ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. طلاق بھی دیتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے تو کوئی حجت تو نہیں ہوتی نا. کوئی حجت نہیں. یہ کتاب ہے معاف کیجیے گا یہ کیوں نہیں آیا کتاب بھائی؟ او بھائی یہ وجہ کیا ہے؟ یہ حجت ہی ہے. وہ ان کے ساتھ نہ رہتے لازمی اختیار کرتے. اب سن لیں ویسے بھی کون سے ان کے ساتھ تھے اپنے گھر میں تھے نا. اپنے گھر میں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو وہ 9 بیاں مزید تھیں. 9 راتوں کے بعد اس کی باری آتی تھی. اس کے بعد 3 دن بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. کون سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے ساتھ تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت آخر میں بڑھاپے میں ان سے ازدواج کیا. اس کے بعد 9 مزید بیویاں ہمیشہ سفر میں بھی رہتے تھے کبھی گھر میں ہوتے تھے اور 9 کے بعد اس کی باری آتی تھی. وہ کون سی بڑی بات تھی؟ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر طلاق دیتے تو کون سے آپ نے اس کو حجت ماننا تھا؟ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ذاتی زندگی میں غلطی بھی کر سکتے ہیں نا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شرعی مسئلہ بتاتے ہیں قرآن کی اب سن لینا احترام بہت ہے. یہ اپنے پاس سے باتیں کر رہے ہیں آپ. میں اپنے پاس سے باتیں کروں یار. میں ایک منٹ میں کتاب کیوں نہیں آ رہا میں ایک منٹ میں مجھے پتا کہ یہ آپ کتابوں کو بھی تو نہیں ماننا نا. ہم آپ کی نہیں مانتے آپ ہماری نہیں مانتے. میں آپ کی کتابوں کو دکھا رہا ہوں نا دوسروں کے لیے دکھاتا. آپ کو تو کتاب تو شاید سمجھ نہ آئے لیکن دوسروں کو تو سمجھ آئے گا نا. اب کتاب آ جائے گا. یہ کتاب ہے بھائی مسلمانوں دیکھو یہ الرد علی الشاذلی ہے. یہ تالیف ابن تیمیہ الحرانی چاپ دار العالم الفوائد ہے. اور یہ کوئی ابن تیمیہ کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے عقیدہ نہیں. یہ سب اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. والسلف والخلف دیکھیں کہتے ہیں کہ رافضہ ادعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصوم ہیں. اچھا اور تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں والسلف وجمہور الخلف یثبتونها للانبیاء بمعنى انهم لا يقرون على ذنب. سلف اور ہمارے لوگوں کا عقیدہ یہ ایسا ہو رہا. سلف اور جمہور کا عقیدہ یہ ایک منٹ میں اس کو بند کروں.
سلف اور جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اس معنی میں کہ وہ گناہ پر دائم نہیں رہتے، گناہ پر ہمیشہ نہیں رہتے، گناہوں سے سرزد ہوتی ہے لیکن ہمیشہ وہ گناہ نہیں کریں گے، ایک دفعہ کریں گے تو اگلی دفعہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی، وہ تو کہتے ہیں ایک دفعہ گناہوں سے تو ہو سکتی ہے نا، وہ کون سا آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے صحیح کیا؟ لیکن آپ وهم باتفاق المعصومون في تبلیغ الرسالہ ان لا يقروا في ذلك على خطا، جس چیز میں وہ حتماً معصوم ہے وہ تبلیغ رسالت میں، تبلیغ دین میں وہ معصوم ہے کہ اس میں وہ خطا نہیں کرتے۔ اچھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ دین کرتے ہیں وہ معصوم ہے، لیکن ذاتی زندگی میں اسے گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگلی دفعہ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب وہ تبلیغ دین کر رہے ہیں، امت میں بتا رہے ہیں کہ اس امت میں اصحاب صواحب یوسف کی مثال کون ہے، انہوں نے یہ تو تبلیغ دین ہے نا، یہ تو بتا دیا انہوں نے، اس میں تو وہ معصوم ہے، طلاق دیتے وہ غیر معصوم، لیکن شرعی مسئلہ جب بتائیں گے کہ اس امت میں صواحب یوسف کی مانند کون ہے، اس میں یہ تبلیغ دین ہے، تفسیر قرآن ہے، اس میں وہ معصوم ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جواب یہ ہمارا کہ طلاق سے بدتر دیا ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کافروں کے لیے مثال بناتا ہوں، کافر لوگوں کے لیے مثال بتاتا ہوں۔ آیا یہ ہے میرے بھائی، آیا یہ ہے، آیا یہ ہے بھائی، میں آپ کو آیا دکھا دوں تاکہ آپ کو یہ تفسیر فخر رازی میں آیا نظر بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آیا مثل الذین ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، شبیہ بیان کیا کفار کے لیے، زوجہ نوح اور زوجہ لوط۔ اچھا، یہ کفار کے لیے کیوں زوجہ نوح زوجہ لوط بیان کیا بھائی؟ کفار کے لیے تو قارون کا دے دیتا، حامان کا دیتا، ابو سفیان کا دے دیتا، ابو لہب کا دے دیتا، فرعون کا دے دیتے تھے، بڑے بڑے کافر تھے، ان کی مثال کیوں دی ہے؟ ہاں ہاں، وہ فرماتا ہے، فخر رازی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جس وفی ذکر آدین التمثیلین تعریض بأمی المؤمنین وہم حفصہ و عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مثال اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ کنایتاً اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اشارہ کرنا چاہتا ہے دو ام المؤمنین کی طرف، وہ کون ہے؟ عائشہ و حفصہ کی طرف۔ اب میں آپ کو اللہ نے بتایا کہ بھئی آپ کی یہ سوچ ہے نا کہ زوجہ نبی ہے، زوجہ نبی خود غیر معصوم، زوجہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی، زوجہ معصوم ہے، چلیں جی، طلاق کیوں نہیں دیا؟ اللہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کے معاملے معصوم ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کفار کے لیے زوجہ نوح زوجہ لوط۔ اب تم کہہ دو کہ بھئی اس سے مراد عائشہ حفصہ نہیں ہے، اس سے مجھے کام نہیں ہے، حالانکہ آپ کے اپنے علماء نے اقرار کی کس سے مراد عائشہ حفصہ ہے۔ کیا نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دیا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دیا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی اس کی دشمن ہے۔ جس دن ملائکہ آئے تھے نا نبی اللہ لوط کے گھر میں، بہت خوبصورت، بہت ہی نورانی چہرے، لوط علیہ السلام کے شہر میں آئے، ان کے گاؤں میں آئے نا، لوط علیہ السلام کے قوم کے کیا طریقہ کار تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ زنا کرتے، وہ لواط کرتے تھے، جبرن ریپ کرتے تھے۔ جی وہ قرآن میں ہے سارا کچھ، وہ میں جانتا ہوں، ریپ کرتے تھے۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ایسے خوبصورت نوجوان بہت ہی نورانی چہرے کے ساتھ میرے گاؤں میں آئے تو اس کو بہت برا لگا، بیچارہ بہت ہی تڑپ گیا کہ بھئی یہ بدبخت قوم ان کے ساتھ آج کیا کرے گا۔ تو وہ جلدی سے کہا کہ یہ کاش نہ آتے یہاں پر، ان کو پکڑ کے اپنے گھر لے گئے۔ ابھی پتہ نہیں کہ ملائکہ ہیں، پتہ نہیں کہ بھی ملائکہ ہیں، تو جو ہے ان کو اپنے گھر کے لے گیا حفاظت کے لیے، بھئی قوم والوں کو پتہ نہ چلے، دروازہ پیچھے سے بند کیا کہ بھئی کسی کو پتہ نہیں چلے، آج کی رات گزر جائے، صبح یہاں سے ان کو نکال دوں تاکہ ان کی عزت بچ جائے، کیونکہ یہ مومن مسلمان لگتے ہیں، شریف لوگ لگتے ہیں۔ تو بیوی کو پتہ چلا کہ اس نے مہمان لائے ہیں گھر میں، خوبصورت ہے، تو اس نے فوراً قوم کو خبر دیا۔ آپ کو پتہ نا کہ یہاں پہ خوبصورت مہمان آئے ہیں، اس کے آؤ ادھر ریپ کرو، یہاں پہ آج رات پارٹی ہوگی، پارٹی میں میرے شوہر بھی کون ہے؟ شوہر بھی نبی اللہ لوط علیہ السلام، میرے شوہر کے مہمانوں کے ساتھ میرے گھر میں آج کیا کرو؟ ریپ کرو، لواط کرو۔ یہ تو قرآن کی کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ جی جی بالکل، یہ تو انکار۔ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق نہیں دیا؟ طلاق نہیں دیا جب عذاب آیا آخر تک، اس کو طلاق نہیں دیا نا، طلاق تو نہیں دیا۔ طلاق دیکھو طلاق شریعت میں ایک اچھی چیز نہیں ہے، طلاق شریعت میں سے بچنا چاہیے، طلاق سے عورت اگر آپ کی بری بھی ہے نا برداشت کرنی چاہیے، مگر یہ کہ اگر کوئی برداشت نہیں کرتا وہ جائز ہے، لیکن وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی ہے
او بھائی یہ ان کا فعل بڑا حکیمانہ تھا، یہ انبیاء کی سنت ہے کہ اگر عورت آپ کی چلیں بیوی ہو آپ کی چاہے بات کافر مان بھی ہو اس لیتا کو ہوں، طلاق نہ یہ بھی دینا، بات صحیح ہے۔ طلاق نہ دینا، یہ جی انبیاء جی، کی اب سنت ہے، قرآن کی سنت ہے۔ جی ایک لفظ اس کا جواب لے لیں تب ہی آپ کو پھر جواب ملتا چلیں جائے گا چلیں، نا۔ بتاؤ جی، بتاؤ جی، اگر بتاؤ جی۔ جی جی، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جتنی آپ نے باتیں کی ہیں کہ طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، یہ تھا یہ تھا یہ تھا جو بھی تھا، ہم، کیا ہم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والے؟ ہم، بالکل۔ ہم دیکھیں، ہم ہمارا وہی سیرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا، قرآن نے جب فرمایا ہاں نا تو حضور پاک صلی اللہ زوج، علیہ وسلم تو ان کے دیکھیں ساتھ رہے ہیں، زوجی وہ نو تو اولاد زوجی نہیں لوط، ہوئے۔ او بھائی زوجی نو زوجی لوط، آخر تک نو علیہ السلام، لوط علیہ السلام ان کے ساتھ رہے۔ اللہ یاری صاحب میرے بھائی اس طرف نہ جائیں، وہ الگ ہے، یہ میرے آقا کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے آقا کی، وہ ہمارے، وہ نو علیہ السلام بھی آقا ہیں، لوط علیہ السلام بھی آقا ہیں، ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی معمولی لوگ تھے، وہ بھی انبیاء تھے۔ قرآن کی تصدیق واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق واجب ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ثابت ہے تو ان کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتے، چاہے وہ نبی کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ساتھ رہے تو قرآن نے یہ بھی تو بتایا نا کہ ان کی مثال زوجہ نوح زوجہ لوط کی ہے، تو وہ بھی تو ساتھ رہے، تو ان سے بھی محبت ہے آپ کو، ان سے وہ، ان کو قرآن چاہے کہہ دے کہ وہ کافر تھے زوجہ نوح زوجہ لوط، آپ کہہ دو کہ نہیں جی ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، وہ تو نبی نے ان کو طلاق نہیں دی، ٹھیک ہے نا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ صواحب یوسف ہے، آپ تصدیق کرو نا کہ یہ صواحب یوسف ہے، کہہ دو میں نہیں تو شہادت دیتا ہوں کہ عائشہ صاحب یوسف میں ہے، تو اللہ کہہ یاری دو، بھائی، اللہ کہہ یاری دو بھائی، کہ میں تو نبی آپ کی صلی اللہ طرف علیہ آ وسلم گیا کا ہوں۔ امتی ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ عائشہ صاحب یوسف ہے، کہہ دو، نہیں کہو گے نا، رسول پہ ایمان نہیں نہیں ہے نا، میں تو دیکھیں، نہیں کہہ دیں، نہیں کہیں ایک ریکویسٹ ہے نا، بات سنیں نا۔ گے۔ میں تو آپ کی طرف آ گیا ہوں کہ ٹھیک ہے چلے آپ نے دلیل دی کہ طلاق نہیں دینی چاہیے، میں تو اس طرف آ گیا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ پی سکتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی شان میں گستاخی کرنے والے؟ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو، جن کے ساتھ رسول، جن کی نسل سے رسول پیدا ہو، ان کو آپ کو کوئی جھجک نہیں ہوتا ان کو کافر کہنا، ٹھیک ہے، حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ کو، ان پہ آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا، اور رسول صلی اگر اللہ یہ علیہ آپ کے وسلم، پروگرام اور میں یہ بھائی لفظ رسول صلی ان اللہ کا علیہ وسلم جس کے آغوش میں پلے بڑے ہیں نا، حضرت ابو طالب علیہ السلام، وہ تو آپ جس کے آغوش، جس نے ان کے داماد بنایا، جس کو ان کو یتیم، علم یجید کا یتیم انفاوا، یتیم پا کر اس نے اس کے بڑا کیا، پھر اس کو والد کی طرح ان کو محبت دی، پرورش دی، بڑا کیا، شادی کرا دی، آخر تک دفاع کرتے رہے ان سے، ان کو بچایا، ان کو تو کوئی نہیں ہوتا کہ ان کو برا کہنے والا، حالانکہ وہ ان کے اشعار بھی موجود ہیں کہ وہ انہوں نے شہادتین پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اس کے باوجود کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جس کے دیکھو، جس کو قرآن نے برا بولا ہے، جس کو قرآن نے برا بولا، چاہے نبی کی بیوی ہو، چاہے نبی کی بیٹی ہو، چاہے نبی کی اولاد ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، قرآن نے اس کو بولا، اب ہم کہہ دیں کہ ہم کون ہوتے ہیں، اس تو نبی کا بیٹا ہے، اس کو کیوں برا کہ، جب قرآن نے کافر بولا ہے، جب رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ صاحب یوسف ہے، تو تصدیق کرو نا، یہ صاحب یوسف ہے۔ اللہ یاری بھائی، آپ جب یہ بات کہہ رہے تھے نا کہ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو میں آگے بھی ایک آپ کے پروگرام میں سخت جملہ بول کے گیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ایسے پر میں کوئی جملہ سخت بولوں، لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم کے جب یہ میں سنتا ہوں کہ کس رائٹر نے یہ چیز لکھی ہے، ٹھیک ہے، چلے آپ مجھے بتاؤ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تصدیق کرتے ہیں، ان کی باتوں پہ آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے، ان کا ہر جملہ صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل 100%، یہ تو جب انہوں سوال نے ہی نہ بولا کریں۔ صاحب یوسف ہے، صاحب یوسف ہے، تو آپ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ صاحب یوسف ہے؟ بالکل انہوں نے جو کہا ہے ٹھیک ہے، میں تو ان ہاں کے بالکل، الفاظ میں اب آپ اختلاف نہیں کرتا۔ تفسیر کرو صاحب یوسف کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں نے تفسیر کی ہے کہ اگر یہ لفظ، پہلی بات یہ کہ سخت ہے ہی نہیں ہے، میں آپ کی بات ماننے چلے کے جی، لیے آپ کو صاحب یوسف کا کوئی آپ بتاؤ جی، کہ ان کا کیا شان تھا اسلام میں، قرآن میں ان کی کیا شان ہے، میں اس بتاؤ کی جی۔ دیکھیں ٹرانسلیشن کرنے لگا ہوں نا۔ اگر یہ لفظ سخت بھی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی ذات پر، ان کے کردار بس پر، ان کی شان پر کوئی لفظ اٹھانے والے یہ سوچ لیں کہ روزے قیامت لوط میں کے آپ کو نہ متعلق پڑ کیا جائے۔ کہیں گے؟ لوط کے زوجہ، وہ نبی اللہ لوط نے بھی ان کے ساتھ گزارا نا، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی وہ گزاری، ان کی بیوی بھی دیکھیے اچھی ہے، ان کو تو برا نہیں کہیں گے ان کو۔ وہ تو سامنے قرآن کا مسئلہ ہے۔ اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تاکہ قرآن شاید کوئی تھوڑی سی اور قرآن ایک کی جو دلیل اور۔ آیت ہے نا، ایک منٹ، قرآن کی جو آیت ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھو، اس طرح یہ نہیں کہ زوجہ لوط بری تھی یا کافر تھی یا فلان تھی، اس میں یہ کہ یہ کافر لوگوں کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، شبیہ بتا رہا ہوں،
کافر لوگوں کے لیے میں ایک شبیہ ایک مثال بتا رہا ہوں کہ وہ کافر لوگوں کی شبیہ کون ہے؟ زوجہ لو ہے، زوجہ نوح ہے، زوجہ لوط ہے. تو اس امت میں وہ کون کافر لوگ ہیں جن کی شباہت بنتی ہے زوجہ نوح زوجہ لوط سے، سوائے یہ کہ وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں. وہ دیکھیں اس امت میں اگر بدبخت لوگ موجود ہیں، مثلا ہندوستان کے جو کافر ہیں، ان کا زوجہ نوح زوجہ لوط سے کوئی شباہت ہی نہیں بنتی. اگر ان کی مثال دینی ہے، اگر مطلق کفار کی مثال دینی ہے نا، مطلق کفار کی مثال دینی، کسی زوجہ نوح زوجہ نبی کی مثال نہیں بنتی. اس کی مثال بنتی ہے جو ہر کافر کے لیے مثال نہیں ہے، اس کافر کے لیے مثال ہے جو زوجہ ہے. اسی لیے تو فخر رازی جو آپ کا امام ہے، اور اس طرح ائمہ بہت ہیں آپ کے، انہوں نے توضیح دیا کہ اس سے مراد عائشہ حفصہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی جو واضح آیت کہہ رہے ہیں، قرآن میں واضح زوجہ نوح کی موجود ہے. وہ زوجہ نوح وہ مثال ہے، آئینہ ہے ایک دوسرے شخص کا جو اس امت میں ہے. اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہائے 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 اللہ یاری صاحب، ہائے 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 اللہ یاری نے ایسا اللہ مارا کے نا کہ سب مولوی خاموش، مولوی جہاں اللہ بھی ہو یاری خاموش، صاحب، کوئی جواب نہیں دے سکتا. جی جواب سنیں. اللہ کے بعد اس دنیا پر سب سے افضل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ کے بعد، اللہ سے ان کا قیاس ہے نہ، کہہ دو اللہ کے بعد. بھائی اللہ کا سے قیاس ہی نہیں. جی صحیح. اللہ اس اس دنیا کا کے جزو بھی نہیں ہے. اللہ دنیا میں نہیں ہے. جی اس دنیا میں اس اللہ کے دنیا میں بعد نہیں ہے. ہاں اللہ دنیا میں، جی پہلا نمبر اللہ کا، دوسرا نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اللہ دنیا سے برتر ہے. دنیا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ دنیا میں نہیں ہے. جی بالکل. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں کہ جا کے میرا تعارف کراؤ. اور دنیا میں ہم جو فرقوں میں جو پتہ نہیں کہاں بٹے ہوئے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کا بھی نام لے لیں. خیر یہ ٹاپک ہٹ جائے گا. اب اسی طرف چلتا ہوں کہ اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پانچ تن پاک. دیکھیں آج ہم اور آپ 1400 سال بعد بات کر رہے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آنا کے بارے میں. جی سر. اور جب یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا زمانہ تھا، تو جب جنگ ہوئی تو یہ جو آپ کو آج غصہ ہے میرے بھائیوں کو، تو یہ مولا علی شیر خدا نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں نہیں نکالا؟ انہوں نے تو بڑے عزت و احترام سے واپس بھیج دیا. اگر وہ ان میں اتنے عیب تھے جیسے اب آپ نکال رہے ہیں، میں تمہارا وسنا عائشہ گئی تھی شام، ٹھیک ہے نا، معاویہ کی حکومت کے زمانے میں. تو عمرو بن العاص سے جو ایک بہت ہی جو ہے ذہین آدمی تھا، اس سے ملاقات ہو گئی. تو عمرو بن العاص نے اس سے کہا کہ اے کاش تو جمل میں قتل ہو جاتی، شہید ہو جاتی تھا. تو اما عائشہ کو بڑا غصہ آیا کہ کم بخت یہ کون سی دعا ہے کہ میں کاش وہاں پہ قتل ہوتی، کیوں کر. تو عمرو بن العاص جو تھا وزیر اعظم تھا، بہت ہی بڑا مشیر تھا معاویہ کا. اس نے کہا دیکھو اس علی علیہ السلام نے عثمان کا قتل نہیں کیا تھا، وہ اس کے خون سے بری تھا، لیکن ہم نے عثمان کے خون کا ایسے کمپین چلایا، عثمان کے قتل کا ایسے ہم نے بہانہ بنایا کہ اس کے خلاف ہم نے آخر تک لڑتے رہے، لیکن آخر اس کی شہادت ہو گئی لیکن ہماری حکومت نہیں گئی. اگر امام علی علیہ السلام آپ کو قتل کر دیتے ہیں، واہ جی واہ کیا کمپین چلتا پورے عالم اسلام کے. دیکھو یہ حالت ہے، ہم ام المومنین کو شہید کیا جی، مظلومہ ماں کا ہم نے انتقام لینا ہے ان سے. وہ تو پھر تو ان کو کوئی نہیں چھوڑتا نا. وہ امام امیر المومنین علیہ السلام اگر عائشہ کو کچھ کرتے خود کہاں جاتے پر. دنیا بری ہوئی تھی جو حال سے. اور دیکھو یہ بخاری ہے میں بتاتا ہوں، یہ بخاری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ اگر مجھے صحابہ کے سے ڈر نہ ہوتا. ایک منٹ بھائی، مجھے صحابہ کا یہ حدیث میں دکھاؤں کہ اگر مجھے صحابہ کا نہ ہوتا کہ یہ لوگ کیا ہیں، یہ لوگ قریب العہد بالکفر ہیں، تو میں کعبے کو توڑتا اور اس کے 2 دروازے بنا لیتا، کعبہ کو توڑ کے دوسرا دروازہ بنا لیتا. یہ دیکھو بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری ہے جناب، صحیح بخاری. ہم نے بخاری کو بہت رشوت دیا کہ حدیث اس میں شامل کریں.
ٹھیک ہے نا, یہ شیعوں نے بہت پیسے چلائے, کمپین چلائے, اس نے رشوت لے کے حدیث ہمارے حق میں شامل کر دی. اسود سے روایت ہے کہ قال علی ابن زبیر نے مجھے کہا کانت عائشہ کہتی تھی, قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یا عائشہ, اے میری بیوی عائشہ, لولا قومکی حدیث احدهم بکفر, اگر قوم جو ہے نا ابھی تازہ مسلمان ہے, عرب جو ہے ابھی مسلمان ہوئے, قریش ابھی مسلمان ہوئے, یہ ابھی کل پرسوں تک تو یہ کافر تھے, ابھی تازہ مسلمان ہے, اگر اس طرح نہ ہوتے تو میں نقضت کعبہ, میں کعبہ کو توڑ دیتا, فجعلت لها بابین, اور اس کے میں 2 دروازے اس میں بنا لیتا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ڈر رہے ہیں کہ بھئی ان کی جہالت کی وجہ سے کہ اگر میں کعبہ کو چھیڑ بھی لوں نا, کو تماشا کڑا کر دیں گے کہ وہ پیغمبر نے کعبہ توڑا ہے, کفر ہو گیا بھائی, کافر نکالو, کافر ہو گیا. تو بھائی آپ کہتے ہیں کہ رسول امیر المومنین علیہ السلام نے عائشہ کو وہاں پہ کوئی اس کی بے حرمتی کر لیتا, مارتا اس کو. یہ امیر المومنین علیہ السلام کے شان کے خلاف ہے. بھئی عائشہ نے خود اپنی جو حالت کرا دی ہے کہ ان کے جنگ میں, کس کے جنگ میں آئی ہے, عورت کا کیا کام جنگ سے بھئی, اتنے نامحرم مرد ہیں تمہارے, وہ کوئی دوسرا شخص اپنی بیوی کو نہیں لایا تھا وہاں پر. امیر المومنین علیہ السلام نے طلحہ زبیر ان کو خط بھیجا کہ تم دیکھو تمہاری کیا حالت ہے, تم نے اپنی بیویوں کو تم میں سے ایک نے بھی نہیں لایا, اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو لایا یہاں پہ میری جنگ میں, تمہاری اپنی بیویاں کہاں ہیں, ان کے لیے تم پسند نہیں کرتے کہ وہ میدان جنگ میں, تم نے اس کو لے کے آیا. اور پھر عائشہ خود ہمیشہ روتی تھی, اتنی روتی تھی کہ اس کو اپنی چادر اس کی گیلی ہو جاتی تھی. تو امیر المومنین علیہ السلام کو ضرورت نہیں تھی کہ عائشہ کو مارے پیٹے, وہ ان کی مردانگی کے خلاف ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے عزت نفس کے خلاف ہے, اور یہ ان کے دشمنوں کے لیے بہت بڑا سیاسی طور پر بھی, جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کعبہ توڑ دے نا, وہ ان کے لیے بہت تماشا کر دیتے ان کے مخالفین کہ بھئی یہ دیکھو کیسا نبی, اس نے کعبہ توڑ دیا. اگر وہ عائشہ کو کس طرح کوئی کچھ کرتے امیر المومنین علیہ السلام کہ اس میں عائشہ کی بے حرمتی ہوتی, تو یہ ان کے لیے بہت سیاسی طور پہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی. لیکن وہ دن آئے گا انشاءاللہ, امیر المومنین علیہ السلام کا فرزند آئیں گے, سب کا حساب لیں گے, اوے سب کا حساب لیں گے, اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا. قیامت سے کون بچے گا کہ کیوں جنگ میں گئی تھی, اوے امام علی علیہ السلام کا کیا قصور تھا کہ تم اس کے جنگ میں گئی تھی, تو کون بھاگ رہا ہے, اللہ کے, وہ دن تو آنے والا ہے. موت عائشہ تو مر گئی ہے, ہمارا بھی موت آنے والا, سب نے اس دنیا سے جانا, کون سا دور ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ یاری بھائی, طارق بھائی اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو, تقیہ وغیرہ چھوڑ دو, آپ کھل کے علم لگاؤ, گھر پہ علم لگاؤ, ہاں محرم میں سینہ زنی کر لو, تراوی وراوی چھوڑ دو, ہاں ابھی موت آنے والا ہے, موت آنے والا ہے, ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا بھائی. ایسے میں نے کہا ہے نا کہ دیکھیں, نقلی ایمان ادھر نہیں چلے گا, نقلی ایمان نہیں چلے گا ادھر قیامت میں, قبر میں نقلی ایمان نہیں, اصلی چاہیے ادھر, اصلی ہمارا. آپ ایک منٹ بول لیں دیں, اب بھی داڑھی سفید ہے آپ کی, اب بھی داڑھی سفید ہے یار, ابھی تو آپ چوری اس دنیا میں ہو, ابھی اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. یہ جو باتیں ہیں نا, ہم زیادہ پروگرام نا, زیادہ پیغام اگر امت کو دیں کہ اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں دنیا میں, اللہ نے یہی کہا ہے کہ میرا تعارف کراؤ. ہم صرف ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جنگ کس نے کی, کیا ہوا بھائی, وہ آئے اپنی زندگی گزار کے چلے گئے. جو اب میرے مسلمان وہ ایسے تو نہیں ہے نا چلے گئے, تو ابھی تک آپ ان کے گن گا رہے ہو نا, ان کی تعریف کرتے ہو, اہل بیت کو علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کے دشمنوں کی تم تعریف, ان کی اتباع کرتے ہو. ایک لمحے کے لیے اب میرے بھائی کچھ ایسے ہیں, میں سب کو نہیں کہنے لگا, کہ جنہیں نماز نہیں آتی, جنہیں کلمہ نہیں آتا, ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ کا تعارف کرائیں لوگوں کو کہ جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں, اللہ نے یہی انہیں کہا ہے کہ جاؤ جا کے میرا تعارف کراؤ. طارق بھائی اب جو ہے نا آپ پکڑے گئے نا, اس دفعہ اسرائیل علیہ السلام آئے, نقلی ایمان کے ساتھ کیا کرو گے, اب سوچ لینا اس میں.